ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی. اس نے کہا ہے کہ بہت پیشرفت ہو چکی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ معاہدہ جلد از جلد نہ پا سکا تو ممکن ہے کہ امریکہ ایران کے تیل کے ذخائر اور تیل کے جو تنصیبات ہے اور پانی کے پلانٹ اور خارج جزیرہ جو ہے جو کہ تیل و گیس سے بھرا ہوا ہے اس پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیسے آپ؟ میرے ساتھ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی ورلڈ ہسٹری. آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ایران پر اور امریکہ، اسرائیل اور دوسرے اتحادیوں جو پورے خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے ٹرمپ کے اس بیان سے. ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، آخر تک دیکھتے رہے تاکہ آپ کو پوری معلومات اس قسم کے سوالات جو ہے ایران کے بارے میں یا اس جو اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے. ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن بھی دبائے تاکہ آپ کو اس قسم کی ایران کے بارے میں جانکاری مل جائے. شکریہ. آگے چلتے. ٹرمپ نے بڑی خطرناک دھمکی دی. اس نے بولا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہو سکتا تو ہمارے سامنے نمبر 1 خارج جزیرہ کو تباہ و برباد کرنا، اس پہ قبضہ کرنا اور پانی کے جو پلانٹ جو پاور اسٹیشن ہے اس کو تباہ کرنا، جو ہے جو تیل کے ذخائر ہے، تیل کے کنویں سب کو ختم کرنا، مسمار کرنا اور اس کو میزائلوں سے حملے کریں گے ہم. اس سے کیا ہو جائے گا کہ نمبر 1 جو خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور بہت سے جو ہے ممالک ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہو جائے. اس طرح ایک تیسری عالمی جنگ بننے کا خدشہ ہے. دوسرا جو اپنے ہرمز کا جو بحران ہے وہ مزید بگڑ سکتا ہے کیونکہ ایران جو ہے نا وہ اس نے ایک اپنا کنٹرول وہاں پہ سنبھال کے رکھا ہے. اگر گراؤنڈ فورسز وہاں پہ جاتی اور حملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے بڑا خون خرابہ ہو جائے گا کیونکہ ایران کی فورسز آلریڈی تیار بیٹھی کی کب مطلب ایسا موقع آئے گا ہاتھ میں اور ہم ان کا جواب دیں گے. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ جو ہرمز کا بحران وہ مزید بگڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری جو طاقتیں ہیں جو یورپ جو نیٹو وغیرہ وہ بھی اس اپنے ہرمز کو جو بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ بھی ایران کا جو امریکہ ہے ان کا ساتھ دے گا اور ایران پر حملہ کر سکتا ہے. تیسرا جو ہے جو عالمی توانائی کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ ناکہ بندی رہے گی تب تک یہ عالمی قیمت جو ہے نا وہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تیسرا جو ہے وہ انسانی بحران ہے ایران میں خصوصاً وہاں بہت زیادہ وہ اس کو خطر لائق ہے کیونکہ وہاں پہ اگر آپ جو پاور اسٹیشن ہے اس کو آپ ہٹ کرتے ہو تو ممکن ہے کہ وہاں پہ جو پانی کی جو ہے ذخیرے ہے، جو بجلی ہے اور جو اسپتال جو ہے جہاں پہ مریض وہاں پہ ہے، جو اسکول جہاں بچے پڑھتے ہیں اس کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے اور جو گھریلو جو ضروریات ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی بڑا خدشہ ہے اور ایک بڑا انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے ایران کے اندر. تیسرا جو ہے جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ جو ہے نا جنگ میں کسی کی جو ہے وہ گھروں میں حملہ کرے یا سویلین پہ حملہ کر دے یا وہاں کی جو پاور اسٹیشن اس پہ حملہ کر دے، جو پانی کی جو ذخیرے اس پہ حملہ کر دے. جو پانچواں ہے کہ جو کہ اس سے کیا ہو جائے کہ جو عالمی طاقت ہے وہ بھی اس میں جنگ میں شامل ہو سکتی ہے اور اس طرح یہ جنگ جو ہے یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. پھر ایک اور سوال ہے کہ جو خارج جزیرہ ہے کہ حملے کی صورت میں ایران کیا کرے گا کہ وہ پوری مڈل ایسٹ کی جو تیل تنصیبات ہے اس کو اڑا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ممالک کے اندر گراؤنڈ آپریشن شروع کرے گا، ان پر قبضہ وہ کر سکتا ہے اور یہ صورتحال سنگین ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں کی جو پانی کی جو ذخائر ہے اس کو بھی وہ ہٹ کر سکتا ہے، جو پاور اسٹیشن ہے اس کو بھی وہ ہٹ کر سکتا ہے. اس طرح بہت سے لوگوں کی جو ہے جو انسانوں کی ہے وہ زندگی مفلوج ہو سکتی ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے ایک انسانی بحران اس خطے میں جنم لے سکتا ہے. اگر ٹرمپ نے ایسا غلطی کی تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا وہ جو اس کی جو توانائی کی جو شرح ہے وہ کٹ جائے گی اور پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور اس طرح اس سے نہ صرف پورا مڈل ایسٹ بلکہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، پاکستان، ہندوستان، جو چائنیز ہے، رشیا، وہ بھی وہ اس کی جو ہے معاملاتی زندگی وہ مفلوج ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یورپ میں بھی انسانی بحران جنم لے سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو عالمی مہنگائی پیدا ہو جائے گی، انپلائمنٹ بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. لاک ڈاؤن کو ملازم لگائیں گے، اس کی وجہ سے پورا جو کاروبار ہے وہاں کا جو برباد ہو جانے کا خدشہ ہے. یہ جو جنگ ہے یہ کوئی مطلب کسی ایران یا امریکہ کے درمیان جنگ نہیں بلکہ یہ پورے ورلڈ کی جنگ ہے. پورے ورلڈ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے.
کیونکہ جب ایران جو ہے نا وہ تیل کی سپلائی بند کر دے گا اور اس طرح جو ہے نا جتنا بھی جو مشرق وسطیٰ کے جو تیل کے جو ذخائر ہے وہاں سے سپلائی کی یہ بندش ہو جائے گی، وہاں پہ یہ ناکہ بندی رہے گی، تو پھر تو یہ پورا جو یورپ ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور اس طرح ان کے پاس جو ہے نا جو گیس کے ذخائر ہے، جو آئل کے ذخائر ہے، وہ مزید اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اس طرح جو مہنگائی ہو وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اس طرح پورا جو ہے نا پورے دنیا میں کساد بازاری پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑی بحران کا خدشہ ہے۔ تیسرا، ایران کے وزارت خارجہ کے جو دفتر ہے وہاں کے ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی مطلب جو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی مطلب مذاکرات ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے تو وہ کسی اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس نے اس بات کی تردید کی کہ بھئی دونوں کے درمیان وہ خفیہ یا بیک چینل ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بحران ہے ڈپلومیسی کے دنیا میں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سامنے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ کسی اور پارٹی کے ذریعے ان معاملات کو طے کر رہے ہیں، جو کہ بہت سنگین نتائج اس سے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ جو دو پارٹی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھے بات کریں کہ بھئی ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے، نہ کہ وہ کسی تیسری پارٹی کے ذریعے جو کہ ان کو معلوم نہیں کہ بھئی ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے۔ اور تو جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات کرے اور بتائے کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا نہ اس ڈپلومیسی میں جو ہو رہی ہے بیک ڈور، نہ اس میں کوئی عالمی طاقت اس میں شامل ہے، جس طرح نہ چائنا اس میں شامل ہے اور نہ رشیا اس میں شامل ہے، چند ممالک اس میں شامل ہے، چار، جو کہ ان میں سے ایک مصر، ترکی، پاکستان اور ایک اور ملک اس میں شامل ہے، جو کہ مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فیس ٹو فیس ہونی چاہیے۔ امریکہ جو ہے، عمران ہے، اسرائیل، اس کو فیس ٹو فیس ڈائریکٹ ملاقاتیں کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے۔ اس طرح پھر وہ جو ملاقاتیں ہوگی یا جو مذاکرات ہوں گے اس کی اتنی زیادہ وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہے کہ درمیان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے درمیان اس قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ سے اجتناب کیا جائے گا، جس طرح ٹرمپ نے آج وہ دھمکی دی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور یہ جو گراؤنڈ آپریشن وغیرہ، اس سے بالکل اجتناب کیا جا سکے، تاکہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جو کہ سی بی ایمس کے بیس پر یہ چل رہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے، نہیں تو پھر یہ سی بی ایمس بھی بیکار ہو جائے گی، اور اس طرح پھر یہ جو ہے نا یہ مذاکرات اس کے ناکام ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تیسرا، کوئی عالمی طاقتوں میں سے کوئی ایسا ملک جس طرح چائنا، رشیا یا کوئی یورپ کا کوئی ملک ہو، فرانس یا برطانیہ کا، کہ وہ اس مذاکرات میں حصہ لے سکے تاکہ وہ اس مذاکرات کو ایک مضبوطہ سہارا دے سکے، نہیں تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ جو چاروں ممالک کے جو مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی طاقتوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس مذاکرات کو ایک مضبوط سہارا مل جائے۔ جو مین مسئلہ ہے وہ اپنا ہرمز کا ہے، کیونکہ وہاں ایران اپنا کنٹرول اور تسلط کو جائز سمجھتا ہے، وہاں اس نے ناکہ بندی کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور جو امریکہ کے اتحادی ہے اس کو دباؤ میں لا رہی تاکہ وہ اپنی منمانی کر سکے اور اپنی شرائط منوا سکے امریکہ سے، کیونکہ جو اب نئی ہرمز ہے اس کی کیا ہو جائے گا کہ اس کی بندش سے، اس کی ناکہ بندی سے تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائے گی، اور بہت سے جو ممالک ہیں خصوصاً جو ساؤتھ ایشیا میں ہے اور یورپ میں ہے اس میں لاک ڈاؤن تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور اس طرح فیوڈ ریشننگ بھی ہو رہی ہے، اس طرح اسکول، ہاسپٹل، دفتر اور گھروں میں انسانی بحران پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا خدشہ ہے۔ ایک معمولی سا ایک جگہ ہے لیکن وہ جو نا وہ ایک دنیا کی عالمی طاقتوں کے توانائی کے لیے اس کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھی ہے، اور یہ جو شہر ہے اس پر ایران نے قبضہ کیا ہے، تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ حوثی قبائل جو ہے وہاں بھی وہ ریڈ سی کی طرف انہوں نے جو المنداب جو اب نیا ہرمز کی طرح ہے وہاں بھی اس نے پلان بنایا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ جائے گا، اور اس طرح جو تیل کی جو سپلائی ہے وہاں سے آئے گی، نیئر اسپیس سے آئے گی ان ممالک سے، تو وہ اس کو روک پائے گا، اس پر حملے کرے گا، جس کی وجہ سے ایک مزید خطرناک بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا میں کساد بازاری، مہنگائی
اور انمپلائمنٹ پیدا ہونے کا جو ہے چانسز زیادہ ہے، مواقع زیادہ بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ اس مسئلہ ابن ہرمز کو کھولنا ضروری ہے۔ سب کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے صرف اس چیز پہ ایک توجہ مرکوز رکھے کہ بھئی کم از کم جو بھی ہو، لیکن آپ اس ابن ہرمز سے ناکہ بندی ہٹا دیں، تاکہ یہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ انسانی بنیادوں پر وہ اس کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ نا یہ جو ہے جو بحران ہے Iraq and Palestine, and within the current situation of the escalation and the ongoing attacks against our brothers in Lebanon and Iran and Iraq and Palestine, the Yemeni armed forces, with the help and grace of Allah Almighty, has done its first military attacks with a barrage of ballistic missiles against military sensitive attacks in Israel in the south of the occupied Palestine. This operation coincides with the heroic operations by the Mujahideen in Iran and Hezbollah in Lebanon. The operation اسے اور جگہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہے کہ جو ہے نا وہ ابن ہرمز کا ہے، اس کو کھولنا ضروری ہے، اس کی بندی سے جو ہے نا یہ سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، اور یہ تاکہ جو تیل کی جو سپلائی ہے وہ لگاتار بلا روکے ٹوکے وہ جاری رہے، تاکہ نا یہ جو انسانی بحران ہے، جو تیل کی قیمتیں آسمان نہ پہنچی، وہ اس سے چھٹکارا مل سکے۔ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اچھی بیانات دے دے، تاکہ نہ ایسا نہ ہو کہ وہ درمیان میں مذاکرات ہو، درمیان میں ایسی بیانات دی سے وہ مذاکرات میں ناکام ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس قسم کے بیانات سے بالکل ان کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہو، اس طرف آپ اس قسم کی دھمکی دے رہے ہو، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو سفارتی یا جو چینل ہے اس کو اپنانا چاہیے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور پریس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ایک منفی تاثر ایران کو مل سکے کہ بھئی وہ جو اس کا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس لکھیں تاکہ اس قسم کی مزید اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا سکوں اور آپ اس کو دیکھ سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔